موقع پہ بہت زیادہ مسکراتے ہیں. کیا فرشتے؟ دو موقع پہ بڑے مسکراتے ہیں. ایک جب عورت کو 5 کپڑے، کیونکہ مرد کے لیے 3 کپڑے ہوتے ہیں نا، تو مرد کے لیے، عورت کے لیے 5. مرد کے لیے چوتھا کپڑا نہیں ہے شریعت کی روح سے. چوتھا کپڑا نہ ٹوپی ہے، نہ دستار ہے، نہ رومال ہے، نہ کوئی اور کچھ ہے. اگر کوئی چوتھا کپڑا کرے گا تو سنت کی خلاف ورزی کرے گا. یہ ذہن میں رکھیں. اب دیکھو نا، جب تکبیر ہوتی ہے کہتے ہیں لا، آخر میں کیا لفظ آتا ہے؟ لا الہ. تو ایک بندہ خاصات ہی جماعت میں کھڑے، ان کی کہتا ہے محمد الرسول اللہ. اللہ کے بندے تیری کیا ضرورت ہے؟ جب آقا علیہ السلام نے تکبیر کو مکمل کیا لا الہ الا اللہ پہ، تو آگے کو اضافہ کر رہا، تو کیوں اضافہ کر رہا؟ جب اینڈ میں رہ کر یہاں کر دیا من آدسا فی امرنا ایسے من فورد، جو عمل جو سنت کے خلاف ہے اور اب قبول نہیں کرتا اس کو رد کر دیتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب کپڑے مرد کے 3 ہیں، عورت کے کپڑے 5 ہیں، تو چھٹا کیوں کپڑا ہے؟ سنت کی خلاف ورزی نہیں. سنیے، فرشتے کتنے مقاموں پہ ہنستے ہیں؟ ایک مقام میں جب عورت کو 5 کپڑے پہنائے جاتے ہیں نا، کتنے؟ 5 کپڑے، تو فرشتے مسکراتے ہیں. کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی تو بے پردہ نہیں ہے، بازاروں میں پھرتی نہیں، کوئی پردے کی تمیز نہ رہی، لیکن آج دیکھیں 5 کپڑوں کے اندر پردہ دیا جاتا ہے. 1 2 میں بھی نہیں، 3 میں بھی نہیں. کیا؟ میں نے کہا وہ تو جنازے کا وقت آئے گا، مرنے کے بعد آئے گا. یہ تو کرونا نے بیڑا گرک کر دیا سب. پردہ آیا کہ نہیں آیا؟ اتنا موت کا ڈر ہے. ویسے سنت کے مطابق پردہ نہیں کرنا، یہ نہیں. اور ویسے جناب پردہ اتنا جناب تیرا کمال ہے، تو جب شادی کے موقع پہ ویڈیو بنتی ہے پھر کوئی تمیز نہیں کہ بیٹی سامنے آ رہی ہے، بہو آ رہی ہے، بیوی آ رہی ہے، ماں آ رہی ہے. اب پردہ کہاں گیا؟ نہیں اب کوئی نیادین آ گیا، نہیں اب کوئی نیادین آ گیا. پھر وہ ویڈیو بنانے والے بھی کمال ہیں کہ جب وہ ولیمہ ہوتا ہے نا، کیا ولیمہ ہوتا ہے نا، تو ولیمے پر اللہ تعالیٰ معاف کرے، پھر وہ ڈیزائن بنواتے ہیں. توبہ استغفر. بڑے باپ بھی بڑا خوش ہو رہا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور خامن بڑا خوش ہو رہا ہے کہ میری بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور بھائی بھی خوش ہو رہا ہے میری بہن کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. پھر وہ ڈیزائن بنواتے ہیں اس طرح کے. اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ ہم مسلمان ہیں، مرنا نہیں، قبر میں نہیں جانا. نبی کو کیا جواب دے کے جاتے جب پہلی ملاقات ہو؟ اور حدیث پاک میں لفظ آتے ہیں، یہ میں تو کچھ نہیں مارا، سب قرآن و سنت ہے. حدیث کے لفظ ہیں جتنی عورت کے بالوں پہ غیر کی نظر پڑے گی اتنے بال دوزخ میں جلیں گے، اس کو عذاب ہوگا. کیا عذاب ہوگا؟ باقی مرضی تیری ہے کہ تو پردہ کرواتا ہے کہ نہیں. کہا نا ویسے پردہ نہ کروا، لیکن کم از کم جتنا تو اپنی بیٹی یا بیوی یا والدہ کو عرض کریں، ادھر حکم کریں والدہ کو عرض کریں کہ اپنے سر کو چھوڑا جائے اچھی طرح اس طرح لپیٹ لیں تاکہ سر کے بال نظر نہ آئیں. اور لوگوں نے جنہوں نے ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، کہ دستاریں رکھی ہوتی ہیں، اور عورتوں نے جناب دوپٹہ لیا ہوتا ہے اور ایسے رکھا ہوتا ہے. اور پھر ہمارا حال یہ ہے، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ پریشان نہیں، تو پریشان ہو بھی جو میں کیا کہوں. میرے زبان پہ جملے آ گئے اور شاہ صاحب خوش ہو رہے ہیں، شاہ صاحب خوش ہو رہے ہیں، اور میاں صاحب تو بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں نا، کیونکہ ان کی تبلیغ یہ تھی. اب شادی حالوں میں حال یہ ہوتا ہے کہ مرد عورتوں کو اکٹھا، اور ان کے پاس تختے بھی ہوتے ہیں لکڑی کے. اگر وہ تختے بنائے ہیں اس لیے پردہ کرنے کے لیے تو تمہاری مہربانی پردہ ڈال دو. اور جتنے مرد آئے نا اس کے اندر کچھ زیادہ کتب ابدال غوث نہیں آ کہ انہوں نے ایسے بیٹھے گا کوئی یار. اگر ہمارے جیسے بھی جائے گے تو کتنی دیر بیٹھیں گے؟ اگر ایسے اٹھنا تو اجازت ہو جائے گی. تو اگر بہتر ہے کہ اگر ہماری خواتین کو اگر ایک سائڈ میں محفوظ کر دیا جائے تو کمال نہیں. میں نے حقیقت مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی شادیاں اٹینڈ کی ہیں، خواتین کا پتہ نہیں چلتا کہ ہیں کہاں. اللہ چھوٹا بچہ بھی ادھر نہیں جا سکتا. چھوٹا بولیے نیند آ رہی ہے نا؟ میں ویسے ختم کرنے لگا ہوں. میں نے صبح کی نماز پڑھانی انشاءاللہ، ابر میں ماشاءاللہ پڑھنی ہے کہ نہیں؟ تیاری ہے نا؟
پھر آپ نے صبح انشاءاللہ قدس نشست میں بھی آپ نے آنا ہے انشاءاللہ، میں نے بھی آنا ہے زندگی رہی تو کہ نہیں، وہاں حقیقت عورتوں کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ ہیں کہاں. اللہ تیاری ہے نا. آپ بس ہم آنے والے وقت کو دیکھیے کہ اگر درمیان میں تختے ہو جائیں اور ایک سائڈ پہ ہو جائیں تو کمال ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت باجزید بسطامی علیہ الرحمہ یعنی اپنا محاسبہ کیا. کیا کیا؟ اپنے نفس کا. جب نفس کا محاسبہ کیا تو نفس کو بڑا موٹا تازہ دیکھا. بات سمجھ رہے ہو؟ وہ عادت پرستی بات پر ایک بات ان کی زندگی میں اس کے واقعہ پیش کرنے لگا. تو جب محاسبہ کیا تو اپنے نفس کو کیا پایا؟ موٹا تازہ طاقتور. حضرت باجزید بسطامی نے فرمانے لگے کہ یار میں تمہیں نہ کھلاتا ہوں نہ پلاتا ہوں، میں فاقہ کرتا ہوں، تو تم موٹے تازے کیسے ہو گئے؟ کہنے لگے آپ ہی مجھے خوراک دیتے ہو. کیا آپ ہی مجھے خوراک دیتے ہو؟ کہنے کہ وہ کیسے؟ اب سن رہے ہو نا پتہ جملہ کیا میری زبان پہ آ رہا ہے. حضرت باجزید بسطامی نے فرمایا کہ وہ کون سی خوراک میں تمہیں دیتے جس میں تم موٹا تازہ ہو گئے؟ اللہ اکبر. آگے سے کہتا ہے کہ تم بازار نہیں جاتے ہو؟ کہ بازار تو جاتا ہوں تو لوگ آپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا کہ ہوتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں کہ چومتے ہیں. کہنے لگے یہ میری خوراک ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ نہیں، تشریح میں نہیں کرنا. سبحان اللہ پڑھ لیے سبحان اللہ کہہ دیے نا، لیکن تشریح میں نہیں کرنی. اور سبحان اللہ بھی پڑھیے اور تشریح بھی کرو کہ نہیں. ویسے بات سمجھ لو سارے، تشریح کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھ لیں نفس کہتا ہے جب تم بازار جاتے ہو نا تم تو لوگ آپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا. تشریح ہوگی جب آپ کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں تو یہ میری خوراک ہے. کہنے لگے یہ تیری خوراک کوئی بات ہے. آپ نے کیا کیا؟ رمضان کا مہینہ تھا، روزے تھے، تو لوگ تو آپ کو بڑے کھڑے ہوتے تھے، ہاتھوں کو چومتے بوسہ دیتے. یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں. تو آپ نے کیا کیا؟ رمضان کے مہینے میں نا لوگوں کے سامنے روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈال کے کھانا شروع کیا. سمجھ گئے ہوں گے؟ لوگوں نے کہا ہے یہ ولی، ہم جس کا بڑا ادب کرتے تھے یار، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، یہ ولی ہے. تو جب سارا معاملہ ایسا ہوا یا تو پھر جب نفس کا محاسبہ کیا تو نفس بالکل غریب کمزور، طاقت ہی نہیں ہے. کیا طاقت نہیں؟ موٹا اس لیے تھا کہ وہ طاقت تھی، اور کمزور ہے کہ یہ طاقت ہے. کیا یہ طاقت ہے؟ اب میں اس کی تشریح نہیں کر رہا کہ تم سب اہل علم بیٹھے ہو اور ہمارے حالات بھی ایسے پیدا ہو گئے. حضرت باجزید بسطامی علیہ السلام فرمانے لگے کہ جب میں پہلی مرتبہ یعنی میں خانہ کعبہ گیا تو جب میں نے خانہ کعبے کو دیکھا کہنے لگے یہ تو پتھر ہے. تو میں تو بڑے پتھروں کی میں نے زیارت کی پتھر بڑے دیکھے، یہ تو پتھر ہے. تو خدا کی طرف سے آواز آئی اے باجزید بسطامی اوپر دیکھ، پردہ ہٹا تو رب کا دیدار ہو گیا. جب دوبارہ گئے، توجہ رکھنا، جب دوبارہ گئے تو پھر خانہ کعبہ بھی نظر آیا، خدا بھی نظر آیا. تو جب تیسری مرتبہ گئے پھر کعبہ نظر نہیں آیا، پھر جلوہ خدا نظر آیا. جلوہ خدا نظر آیا کیونکہ ان کا نام نہیں تھا کہ باری تعالیٰ کعبے سے غرض نہیں ہے، ہمیں تو تیرے دیدار سے غرض ہے، تیرے دیدار سے غرض ہے. اور آپ تو یہاں تک پہنچ گئے، آپ تو یہاں تک پہنچ گئے. آپ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے نکلا. کس کے لیے؟ سارے بولی حج کے لیے نکلا تو بزرگوں سے ملاقات ہو گئی. راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی تو بزرگ آنکھ والے تھے، نظر والے تھے، ابتدائی ایام تھے. تو کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے حج کرنے جا رہے ہیں. کیا؟ کہنے لگے کتنی رقم آپ کے پاس؟ کہنے لگے اتنی. کہنے لگے یہ ساری رقم مجھے دے دیں. رقم لے کے کہنے لگے میرا طواف کر
सारी रकम ले ली तो क्या कहा, कहने कि मेरा तवाफ कर ले, तेरा हज यहीं हो जाएगा, क्योंकि तू इस वक्त हज करने के काबिल नहीं। तो हमारे तो हज पर जाने के लिए पूरे इलाके को पता ना चल जाए हमारा हज कबूल नहीं होता, पता चल जाए कि मैं हज के लिए जा रहा हूँ। हमारा तो उम्रा भी इजाजत बड़ा कमाल होता कि नहीं, पता ना चल जाए। अब तो मीडिया आ गया, वो एक दो तस्वीरें इस साल मेरी रवानगी की तो मैं वो मेरे सब सामने आती है ना, तो मैं तो खुद डर जाता, खौफ खा जाता कि मीडिया बड़ा कामयाब हो गया, किस तस्वीर ली चल जनाब सोशल मीडिया के उस पर चली गई, कार साहब रवाना भी हो रहे हैं, कार साहब आ भी रहे, मैं कह कुछ सर कुछ बच्चे वो भी गया कि नहीं, जो कुछ बचना है और अपनी बारगाह पेश करना है वो भी जाएगा। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम एक बात ज़हन में रख लें, यकीनन जो अल्लाह वाले हैं उनको किसी चीज सजावट की जरूरत नहीं है, नमूदो नमाज की जरूरत नहीं है, शोबाजी की जरूरत नहीं है। जितनी अल्लाह वाले गुजरे हैं या अल्लाह वाले हैं उनको फकत गरज है तो खुदा से गरज, फकत खुदा से गरज। तो आज यजीद बस्तामी अल्लाह फरमा के मैं चंद दिन उन बुजुर्गों की सोबत में रहा तो वो चीज मेरे सामने आ गई, वादे हो गई चंद दिन के बाद कि बाकी तो हज के काबिल था, बाकी तो हज के काबिल न था। मगर मेरा अकीदा है, मेरा अकीदा है बस सी मोहम्मद शतरम इनके पास अजमत या ताकत जो रब इनको दे रखी है ना, वो ये है कि अगर यहाँ बैठे ना एक कदम यहाँ और दूसरा कदम उठाएं तो खाना कबा पहुंचे। यानी अल्लाह वालों को रब ने इतनी ताकत, और इस पर भी कसीर वाक़या जितना तरह बस ये ले रहा ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जब यानी खाना काबा पहुंचे तो खाना काबा ही कोई नहीं, लोग बड़ी इतराज करते इस वाक़े पर, क्या बड़े लोग इतराज कर जाते हैं, कहते ये क्या हो गया। मैंने कहा अल्लाह के बंदे रब खाना काबा के अंदर नहीं रहता, क्या रहता है। अगर रब को मुक़य्यद करेंगे तो ये तो कुफ्र है, रब मुक़य्यद नहीं है, रब कैद नहीं है किसी जगह से। अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह तो नूर है, क्या है नूर है, वो खाना काबा में नहीं रहता। बाबे मदीना तो इन फरमाती रहते अली फरमाती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैं आका अलैहिस्सलाम के साथ हूँ, मेरे आका खाना काबा से मुखातिब होकर फरमाया, जुमला सुन ले, मुखातिब होकर कहने के ए काबा ए तुल्ला शरीफ, हम मानते हैं कि तेरी हुर्मत बहुत ज्यादा है, तेरी हुर्मत बहुत ज्यादा, तेरा मकाम बड़ा है, लेकिन एक बात मेरी भी सुन ले, मेरी उम्मत के मोमन की हुर्मत तुझसे आला है। हदीस के लफ्ज़ कि मेरी उम्मत के मोमन का दर्जा और मेरे आका के उम्मत में मोमन क़यामत की सुबह तक आएंगे, मेरी उम्मत के मोमन का दर्जा तुझसे आला है। ख्वाजा हसन बसरी अगर आए खाना काबा में, जमाना भी है, हम असर, हम जमाना, हम पल्ला, हम इलाका, वो रहबा बसरी, वो ख्वाजा हसन बसरी, जब वहां पहुंचे तो खाना काबा नजर नहीं आया, अर्ज़ के बारी ताला बैतुल्लाह नजर नहीं आ रहा। मैंने फरमाया मेरी एक बंदी आ रही है, उसके इस्तकबाल के लिए गया हूं, उसके खाना काबा में रब नहीं रहता, खाना काबा रब नहीं है, वो एक मरकज है, किनका, मुसलमानों का, इस्लाम का मरकज है। क्या है, इसलिए कहते हैं कि उम्रे का तवाफ, आम तवाफ की बात नहीं, जब उम्रे का तवाफ करोगे तो काबे को नहीं देखोगे, ये मसला बयान कर रहा हूं। जब उम्रे का तवाफ करना, उम्रे का इहराम बांध कर तो फिर नजर को झुकाकर बैतुल्लाह को नहीं देखना, बैतुल्लाह में तवज्जो ना जाए, उम्रा कर, तू तवाफ कर रहा है, तवाफ रब की इबादत है, यकसुई के साथ तवज्जो बैतुल्लाह में ना हो, तवज्जो रब की जात की तरफ। सुभान अल्लाह। आका सलाम ने एक एक बात को वाज़ेह करा, एक एक बात को। हाँ तो मेरे फरूक को देख ले रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत
عمر فاروق جب حجر اسود کے سامنے آئے، حجر اسود کے سامنے آئے، فرمایا انک حجر لا تنفع ولا تضر، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے۔ عمر کی یہ پیشانی اسلام میں داخل ہونے سے قبل تو جیسے پتھروں کے سامنے جھکتی رہی، آج میں مسلمان ہوں اور تو انک حجر تو ایک پتھر ہے، جس طرح عام پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نقصان کا مالک ہے نہ تو نفع کا مالک ہے۔ ہاں مانتا کہ تو جنتی پتھر ہے، تو جنت سے آیا ہے، پر ہے تو بولیے تو جنت سے آیا جنتی پتھر ہے، پر ہے تو پتھر کے الفاظ ہیں، انکا حجر لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع نہ نقصان کا مالک ہے، تو بھی ایک پتھر ہے۔ ہاں تو جنت سے آیا ہے۔ اگلے جملے بڑے کمال ہیں، فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے دیکھتا بھی نہ، کیا تمہیں دیکھتا بھی نہ، چومنا تو بڑی دور کی بات ہے نا، تمہیں آج دیکھتا بھی نہ، لیکن اگر میں تیرے قریب آ رہا ہوں تجھے ہاتھ لگا رہا ہوں، عمر رضی اللہ کے اللہ تیرے ساتھ لگ رہے ہیں، مس ہو رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ تو جنتی پتھر ہے، عمر اس لیے تمہیں تک بھی رہا ہے، چوم بھی رہا ہے کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال میں وہ جملہ دینا کافی میں کو لمبی کر گیا، ویسے آپ تیاری کر رہے ہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ 25-26 کی جو پہلی نشست ہے سنانا اس نشست میں آپ بھی تیار ہو جائیں، میں بھی تیار ہو جاؤں کہ بقیہ زندگی ہماری خوبصورت گزر جائے۔ برائیوں کے طوفان چل رہے ہیں، برائیوں کے طوفان چل رہے ہیں، مختلف گناہوں کی صورتوں میں، اللہ معاف کرے، لیکن وہ بندہ خوش نصیب اور اپنے مقدر پہ ناز کرے جس کو پنجگانہ نماز ملتی ہو، حلال حرام کی تمیز ملتی ہو، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کی شفقت، اللہ کی مخلوق کی خدمت، قرآن کی تلاوت، ٹھیک ہے جی، خوصت مجالس میں بیٹھنا، اگر اس دور میں اگر اسے مل جائے تو وہ تنہائی اور خلوت میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزو کہ اے باری تعالیٰ تیرا بڑا ہی کرم ہے کہ تو نے مجھے چن کر پسند کر کے گناہوں سے محفوظ کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم بقیہ خود بھی خوبصورت اپنی بنائیں اور گھر والے کے اتنے افراد ہیں، والدہ ہے، والد ہے، بیٹی بیٹا ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو بھی کہیں گے آپ بھی دین کی طرف راغب ہوں، اپنے گھروں کے ماحول خوبصورت ماحول بنائیں۔ کیا بولیے؟ شاہ صاحب کے پاس جب کوئی آتا تھا کوئی تو وہ یہ ان کی یہ تبلیغ ہوتی تھی، کیا کہ نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں جھکی، ٹھیک ہے جی، اور جو تمہاری ضرورت ہے ساری رب پوری فرما دے، اور اللہ والوں کا تعلق آقا کی سنت کے ساتھ ہے۔ ہمارے سنیوں کے نزدیک وہ ولی نہیں ہے کہ جس کی اداؤں میں سے نبی کی ادائیں نظر نہ آئیں، اور ہم میں سے کئیوں نے سید داؤد شاہ صاحب کو نہیں دیکھا ہوں، میں نے بھی زیارت نہیں کی، میں نے بھی داتا صاحب کے ہاں لینے لگی ہوئی ہیں کہ داتا صاحب صاحب نے دیکھا ہے تو کیوں لوگ جا رہے ہیں وہاں؟ خود نہیں جا رہے، لے جایا جا رہا ہے، اس لیے کہ رب کا فیصلہ ہے، فَذْكُرُونِي، تو مجھے یاد کرنا، اس کی میں تشریح تو نہیں کر سکا، میں پھر گفتگو کرتا کرتا کافی آگے چلا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ فَذْكُرُونِي، تو نے ساری زندگی میری یادوں میں گم رہنا ہے، تو نے مجھے یاد کرنا ہے۔ باری تعالیٰ ملے گا کیا؟ فرمایا اذکرکم، میرا وعدہ تیرے ساتھ کہ میں تجھے یاد رکھوں گا، یاد نہیں کروں گا، یاد رکھوں گا، تو دنیا سے چلا بھی جائے گا نا، دنیا سے چلا بھی جائے گا نا، لوگوں نے تمہیں دیکھا بھی نہیں ہوگا، تیری صحبت میں بیٹھے بھی نہیں ہوں گے، ملاقات بھی نہیں ہوگی، لیکن قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کروں گا، اور ایسی محبت پیدا کروں گا، اور محبت پیدا کرنا ہی اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور اگر کسی ولی کا دربار ہے نہیں ہے، اگر 100 ولی ہیں نا تو ان میں سے 1-2 دربار ہیں، ایوریج تو نہیں ہوگی بلکہ ہزاروں میں سے کہ ایسے قبرستان ہیں کہ جو قبرستان ولیوں سے بھرے پڑے، ایک بھی دربار نہیں، تو
وہ ولی نہیں ہے. جس طرح میں نے سید کی پہلے مثال دی, وہ ولی نہیں, ولی. اور حضرت حمید الدین نگوری رحمت اللہ علیہ, بابا فرید رحمت اللہ علیہ, دونوں ایک کی پائے کے ولی گزرے ہیں. حمید الدین نگوری کا نام آتا آپ سب کو؟ حضرت حمید الدین نگوری رحمت اللہ تعالیٰ, کہاں ان کا دربار, کہاں بیشتی وہاں ہوتی ہے, وہاں لوگ آ جا رہے ہیں. تو بابا فرید رحمت کتنا مشہور دربار ہے, اور وہاں بیشتی کھلتی ہے, لوگ آ جا رہے ہیں کہ نہیں, اور کتنے جناب کمال ہو رہا ہے وہاں. لیکن حضرت حمید الدین نگوری رحمت اللہ تعالیٰ دربار کو پتا ہے, مجھے بھی نہیں پتا, لیکن ان کا ذکر کیا, ان کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں. اس طرح اگر 100 ولی ہے نا, تو میرے گھر میں ایک یا دو, بلکہ ہزاروں کی بات کرتا ہے, کیونکہ 300 ولی ہر وقت موجود رہتے ہیں نبی علیہ السلام کی امت میں. کتنے؟ 300 ولی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے. کتنے ولی رہتے ہیں؟ ہر وقت رہتے ہیں. ایک ولی چلا جائے تو اس کی جگہ پہ ایک اور ولی آ جاتا ہے. لیکن ولی دو طرح کے ہوتے ہیں نا, ایک ولی عبادت کے ذریعے محنت کر کے جاتا ہے, ولایت ملتی ہے, اور ایک کو بغیر محنت کے مل جاتے ہیں. وہ اپنے کام میں لگا ہوتا ہے, آپ کی نظر پڑی, آپ کو پسند آیا, وہیں سے اٹھایا اور ولایت کے عہدہ پر فیض کر دیتا ہے. ایک راہ سلوک ہوتا ہے, ایک راہ جد ہوتی ہے. راہ جد بغیر محنت ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. دو ہی راستے ہیں ولایت کے, ایک راہ جد اور ایک راہ سلوک. سلوک میں منزلیں ہیں, کیا ہیں منزلیں ہیں, مجاہدے ہیں. کتنے مجاہدے؟ حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 23 سال, ایک میں 20 سال, ایک میں 30 سال تھا کہ میں جنگلوں میں مجاہدے کرتا رہا رب کی تلاش میں کہ رب مل جائے. کیا مل جائے؟ ہم کہتے ہیں ہم گھر بیٹھے اللہ ہمیں مل جائے, انج ولی نہیں مل جائے. آپ یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے ہاتھوں کے ذریعے رب کو تلاش کیا, بڑے, مجھے رب نہیں ملا. جب میں مصیبت کے ہاتھوں سے رب کو دیکھا تو رب مجھے نظر آیا. ہمارے پر تھوڑی مصیبت آ جاتا ہے, پوری دنیا کو بتاتے ہیں, لیکن جو مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, غم آ جائے, ہاں آنکھوں میں آنسو آ جانا وہ زیادہ چیز ہے, اور پکار نہ کرے, صبر کا دامن پکڑتا رہے, تو پھر ایک وقت آئے گا کہ رب کا کرم ہو ہی جائے گا. اس پر کیا ہو جائے گا؟ میں ایک دن پڑھ رہا تھا ایک بزرگوں کے بارے میں, نام تو یاد نہیں مجھے, کہ پتہ نہیں کوئی نبی تھا, اس کے قریب سے گزرا کوئی اور اللہ والا, تو وہ اتنی آسانیوں میں تھا, سکون میں تھا, شاش بشاش, یاد جناب اس کی زندگی میں سر سولتے تھی. کچھ 6 مہینے کی سال بعد گزرے نہ دینا تو وہ تنگیوں میں, پریشانیوں میں مبتلا تھا, کوئی چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے. تو عرض کیا باری تعالیٰ, میں پہلے گزرا تھا تو یہ کمال تھا, اب کیا ہے؟ تو آواز آئی رب کی طرف سے, کیا آواز آئی کہ میرے بندے, یہ جو چاہتا ہے نا, جو یہ منزل مجھ سے مانگتا ہے, غور کریں, جو یہ منزل, جو عہدہ یہ مجھ سے مانگتا ہے نا, وہ ویسے نہیں ملتا. وہ اس دروازے سے, جس دروازے سے یہ گزر رہا ہے نا, میں گزار رہا ہوں, اور یہ گزر رہا ہے, یہ گزر جائے گا تو پھر میں وہ پروٹوکول دے دوں. سبحان اللہ. اس طرح حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ بلخ کے بادشاہ تھے. کس کے؟ بلخ کے بادشاہ تھے, وقت کے سربراہ تھے, وقت کے سربراہ تھے. تو پھر بار تو باڈی گارڈ تو بڑے بڑے جناب کھڑے ہیں, جناب پہرے دار. تو آپ کے مکان کی چھت پر کس بندے کے چلنے کی آواز آئی, چلنے کی آواز آئی. تو آپ باہر نکل کے لگے, میری مکان کی چھت پہ کون آ گیا؟ باہر اتنے پہرے دار کھڑے ہیں. تو جب باہر تو اوپر بندہ چل رہا ہے, کہنے گے بندے تم کون ہو؟ کہنے گے یار میں تیرا دوست. کہنے گے میرا دوست؟ تو یہاں کیا کر رہی, کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے میرا نا, میری سواری گم ہو گئی ہے جنگل میں. کیا؟ تو یہاں تلاش کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ سواری جنگل میں گم ہوئی ہے, تو وقت کے سربراہ کے یعنی محل, جو اس کا محل بنا ہوا ہے, اس کے اوپر سواری کو ڈھونڈنا یہ مناسب عقل کے خلاف ہے. اس نے کہا جی میری سواری گم ہوگی کہاں؟ جنگل میں یہاں تلاش کر رہا ہوں.
حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ فرمانے لگے اللہ کے بندے ہوش کر، عقل کے خلاف ہے یہ بات، سواری گم کر ہوں یوں تلاش کر رہے ہو وقت کے سربراہ کے مکان کی چھت سے، کیا تمہاری عقل تمہارا شعور ہے؟ کمال ہے۔ ان بڑا پیارا جواب دیا، کہنے کہ جس طرح جنگل میں گم سواری وقت کے بادشاہ کے مکان کی چھت پہ تلاش کرنا عقل کے خلاف ہے نا، تو ان محلوں میں رہ کر خدا کو تلاش کرنا بھی عقل کے خلاف ہے۔ بس چوٹ لگنی تھی، وہ غائب ہو گئے، بس اللہ کی طرف سے کرم ہونا تھا۔ ہائے ہائے، بس دل پہ چوٹ لگی، ہمارے دل پہ چوٹیں لگتی رہتی، ہم تو پھر بھی کچھ نہیں چھوڑتے، ہم کیسے چھوڑیں گے؟ ہم تو موت تک نہیں چھوڑیں گے۔ لوٹ کے جناب وہ برونی ملکوں کے بینک بھی بھار گئے ساتھے، جب پتہ نہیں کی لٹی جناب، جب پتہ نہیں کمال ہوئی پئی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے دولت کے سمیٹنے والے تیری کفیت کیا ہے؟ تو دنیا کو سمیٹتا ہی رہا، حتی زرتم المقابر، کہاں؟ یہاں تک کہ جب موت آئی تو قبر میں جا پہنچا۔ بس وہ چوٹ لگی، بادشاہی چھوڑی، بس وہ تلاش تھی نا رب کی، بس وہ تیر لگا، کیونکہ ان کے دل میں تمنا تھی، تو بس وہ چوٹ لگی، جناب سب کو چھوڑا جنگل میں نکل گئے۔ کئی سالوں کے بعد اب دریا کے دروازے پر آئے، دریا کے کنارے اس کو سلائی کر رہے تھے، تو ایک آپ کے پاس وزیر وزارت کرتا تھا، ملازم تھا، وہ کہیں گزرا، کہنے کہ یہ کیا؟ کہنے کہ آپ تو بلک کے بادشاہ تھے، جملے پہ غور کریں، آپ بلک کے بادشاہ تھے، تو یہ کیا فقیر، یہ کیا ہے؟ وہ جس سوئی سے سلائی کر رہے تھے نا، وہ سوئی کو دریا میں پھینک اور فرمایا مچھلیوں میری سوئی لاؤ، ہزاروں مچھلیاں، کیا؟ اللہ قسم میں تو یہ باتیں کرتے وقت آپ کی بات نہیں کر رہا، مجھے شرم آتی، کیونکہ ہم خود اس کھاتے میں نہیں، ہم دن رات جمعے پڑھا رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، بچہ روتا ہو ہمارے پاس آج اس کو پھوک مرو ہو روتا ہے، ایسا بھی زبانیں بصیرہ ہے، میں تو جلدی کی بچے دام میں نہیں کھا، اللہ دی قسم میں تک نہیں کھا، آئے ہون مطلب کہ آج ہی میں نکڑے باہر مغرب نماز پڑھ کے، تو ایک عورت ہوتے کہ دام کرما کہ او ہستی بیٹھی، میرے والد صاحب میں کہ او اللہ والے بیٹھے جی، انہیں کو دام کرا ہو، میرے دام میں کوئی ہے نہیں، وہ جو وظائف ہیں جو قرآن اس میں فیض اسی طرح ہی ہے، یہاں کچھ نہیں رہا، یہاں تباہی ہو گئی، یہاں بربادی ہو گئی، قرآن کا فیض اسی طرح ہی ہے، اس طرح۔ میں جن میں ایک بزرگوں کے پاس تھا، ایک بچہ چیخے مارتا آ رہا تھا، کیا؟ وہ اللہ کے والے مثال کر گئے، میں خود گواہ ہوں، اینی گواہ ہوں، بچہ چیخے مارتا آ رہا ہے، بچہ قریب آیا، آپ نے اسے ہاتھ رکھا، اس طرح بچہ ماری گیا، کمال نہیں، احمد ہے، قریب ہاتھ رکھا، چیخے مارنے والا بچہ ایسے ہو کہ جس طرح مردہ ہو، تو ساڑھے رکھا ہمیں سود فاتح پڑی تھے ہمیں، پہلا پھوک مارنا انہیں اور چیخنا ہے، اور میں نے حقیقت ہے، میں سیدھی باتیں بتا رہا ہوں، میں جب بھی حقیقت ہے اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اپنا محاسبہ کرتا ہوں، پلے کوئی شاید تقریرہ ہی کر رہے ہیں، آواز کر رہے ہیں، جو تو اعلان ہوتے ہیں، مفتی صاحب آ رہے ہیں، علامہ صاحب آ رہے ہیں، جناب دم کر ککھ نہ لگتا۔ اب میں ایک دن تقریر کی تھی للیانی مصطفیٰ بابا، میں وہ کتاب پڑھی اپنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ الزہد، یہ کتاب گل بڑی سننے والی، ویسے تھک نہیں گئے، ایسے صرف جمعے پڑھانے میں پریشانی ہونا، فجر نماز بھی پڑھانی سو صحیح کا سودا آگے۔ میں الزہد اندر ایک چیز پڑھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند دن کے لیے نا یعنی پشیدہ ہو گیا، کون؟ ابھی وہ حضرت ابراہیم اعظم کی بات مکمل کرتا ہوں، حضرت ابراہیم مکمل کرتا ہوں، وہ درمیان بات آ گئی، میں مصطفیٰ للیانی میں مسجد شیخوں والی مسجد بڑی مشہور ہے، بڑے میرے بیانات ہوتے رہے وہاں، کوئی مسجد کا بیان نہیں ہوا، بیان کر رہا تھا جناب علماء کی ماشاءاللہ لینے لگی ہوئی، مشائخ، پیر، قاری، نعت خواں،
عاشق دیوانی جناب بڑی بڑی کمال ہستیاں تقریریں ہی سن رہی ہیں جو دعائے گال آئی جناب میں کہنی میں عیسیٰ علیہ السلام بارے پڑھے آئے الزہد امام احمد بن حنبل نے لکھتے نہیں کہتے عیسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے کیا ہو گئے ایک دن ایک حواری جو تھا ان کا ماننے والا وہ جب سمندر کے لیے وہ سمندر کی لہروں کے اوپر وہ سمندر کی لہریں معمولی تو نہیں اللہ تعالیٰ معاف رہے سمندر کی لہریں ایس ٹوٹتی ہیں نا تو دیکھ کر ڈر لگتا تو وہ لہروں کے اوپر نا چل رہے تھے وہ دوڑا کہنے لگا لوگوں جلدی ہے جلدی ہو عیسیٰ علیہ السلام نظر آ گئے بڑی دنیا کٹھی ہو گئی بڑی دنیا بولو پریشان نہیں ہو گئے گلہ الٹا نہیں ہو رہی صحیح صاحب لینا لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے میں کیا لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے میں پر خود نہ بسے خود نہ بسے بسا کوئی اور حساب دے گا تم ان دو لوٹ مارکا میں جو میری بیوی دا قصور میرے بچے دا قصور ہے انہوں نے کوئی حساب نہیں نا الٹا میں ہی لٹکنا ہے اس وقت آپ تک ہر کوئی لے آنا گے جو سادہ ہاتھ وہ تیسی جو چادر نپٹ کے جانا ہے سوچے میں انتے لٹکے رہتے جتا جواب بھوکے بہو پیاسے بہو جو ہے بس وہی کھاؤ کہ نہیں تیاری ہے نا لو جی سارے لوگ کٹھے ہو گئے جمع ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام سمندر دی لہرہ کو معمولی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام لہروں کو اوپر چل گئے ایک واری کہتا ہے جی میں بھی چلنا ہے آپ نے بازو پکڑا تو پانی کا خاصہ کیا ہے اس کی فطرت ہے وہ نیچے لے جاتا ہے کہ نہیں جی بازو پکڑ لیا وہ تھلے میں گیا فرمایا تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے کیا عیسیٰ علیہ السلام کہ تو نہیں ڈوب سکتا تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں اس میں ایک آپ بڑی خوبصورت بات بتا گئے پتہ لگ گیا بتا گئے ٹھیک ہے بہت بڑا پیغام دے گئے اگلا جملہ سننے والا اور جملہ دینے سے پہلے میں مصطفیٰ بعد میں میری تقریر سننے والے ساتھ اتنے بیٹھے تھے میں نے کہا میں وہ نہیں ہوں آپ ہیں اگلی بات سنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لمحہ کی بات کی کہ جس کے دامن میں رتی بھر بھی ایمان ہونا کیا رائی بھر دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو وہ سمندر کی لہروں پر چل سکتا اللہ اللہ میاں صاحب سن لیا جی میاں صاحب برابر اگر ایمان ہو تو چل سکتا ہے میں نے کہا جی میں وہ نہیں حقیقت میں کیا میں تو کو نہیں دے مینوں تو ویسے نہر نو ویکھ ڈر لگدا میں تقریراں کیتی جا رہا